عارف صاحب اس کے بعد تو ہمارا وقت آ گیا نا. ہم بھی ایک مسلمان ملک ہے اور ہمارے پاس 170 ویپنز ہیں, تو ہمارے ساتھ یہ کیسے ڈیل کریں گے؟ اور امریکہ اور یہ دونوں مل کے کیا یہ ان کی دوستی ہندوستان کے ساتھ جو ہوئی ہے اسی لیے ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے آنا ہے ہندوستان کو اور پراکسی ان کو ساتھ لڑائیں گے. ان کو کہیں گے کہ کیا تم ان کو ٹرسٹ کرتے ہو وتھ نیوکلیئر ویپنز؟ مودی کو پوچھیں گے نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ پاکستان کو ٹرسٹ کرتے ہو؟ کین یو لیو ود اٹ؟ وہ کہے گا نہیں. وہ کہے گا پھر ان کو کیسے ختم کریں؟ پروجیکٹ گریٹر اسرائیل کے لیے یہ فلسطین کی سرزمین سے نکل کر, فلسطین کا جو نقشہ 1948 میں تھا وہاں سے نکل کر اب یہ ملک شام کی پوری سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں. آس پاس کے تمام مسلمان ممالک کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے. اور یہ بات برسوں سے معلوم تھی, انہوں نے کوئی چھپا کے نہیں رکھی ہوئی تھی. گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ان کا ہمیشہ سے تھا. خود اسرائیل کے پرچم پہ جو 2 نیلے رنگ کی لکیریں لگی ہوئی ہیں, ایک عراق میں دریائے فرات کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور دوسری مصر میں دریائے نیل کو. تو عراق کے دریائے فرات سے لے کر, عراق سے لے کر مصر کے درمیان کا سارا علاقہ جو نیچے مدینے تک آتا ہے اور اوپر ترکی تک جاتا ہے, یہ سب علاقہ تو ان کے جھنڈے پر بنا ہوا ہے. یہ تو بڑے تکبر سے اعلان کرتے ہیں کہ اس سارے خطے پر ہم نے یہودی ریاست قائم کرنی ہے. یہ مسلمان ہیں جو ڈینائل میں رہتے ہیں, جو احمق ہیں, جو خوف زدہ ہیں, جو حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہیں. سمندر کی جھاگ جتنی تعداد ہونے کے باوجود ان 2 ٹکے کے مٹھی بھر یہودیوں سے خوف زدہ ہیں, ورنہ یہودیوں نے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی تھی. اگر نیتنیاہو ایک ایکسٹریمسٹ ہے, اس نے کہہ دیا ہے I will not cannot countenance an Islamic country with a nuclear weapon. کہہ دیا ہے, اور اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے پرائیویٹ ویڈیو میں کہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان آئے گا. وہ ویزلی کلارک نے بھی بتا دیا ہے, جو نیٹو کا کمانڈر تھا. جب میں گیا تھا پینٹیگن پوچھنے کے لیے, انہوں نے کہا عراق ہوگا, سیریا ہوگا, لیبنان ہوگا, لیبیا ہوگا, اور پھر پاکستان. لیکن یہ اب ہلالی صاحب کویسچن از دیٹ, اب سوال تو یہ بھی ہے کہ ابھی ٹرمپ کا جو گلف کا دورہ ہے, $1 ٹریلین کی وہ انویسٹمنٹ یہاں سے لے کے گیا ہے. اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ اسلامک ورلڈ کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور امریکہ کا پورا آشیرواد ہے نیتنیاہو کو, اسرائیل کو, تو پھر وٹ ایکچولی اسلامک ورلڈ نہیں, یو آر ڈرائنگ, معاف کریے, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ ایک غلط کنکلوژن میرے کہنے سے ڈرا کر رہے ہیں. اگر ایران کا ریژیم چینج ہو گیا اور ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے, تو کون سے اسلامک ملک کو ضرورت ہے امریکہ کو لڑنے کے لیے؟ کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ بھی ان کو ضرورت نہیں ہے. آخر وہ تو ہمارے کو ڈیٹ ویٹ دے کے چلا رہے ہیں, تو کس سے لڑے گا امریکہ بھائی؟ یہ ٹھیک بات ہے کہ لیبیا, شام, عراق سب قیمت بھگت چکے جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی خواہش کی, اور یہ اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ اسرائیل کو اس خطے میں کوئی اسلامی جوہری یا اسلامی ایٹمی قوت جو اس کے ارد گرد ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کے اوپر بھی یہ حملہ کریں گے, یہ کبھی نہیں رکیں گے. انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, بینجامن نیتنیاہو نے 3 مہینے پہلے تقریباً بیان دیا تھا کہ ہمیں ایک ایران سے خطرہ ہے اور ایک پاکستان سے خطرہ ہے. اور ماضی میں تقریباً 4-5 دفعہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کو جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے رہا. 1987 میں باقاعدہ ان کے جہاز آ گئے سری نگر ایئرپورٹ پہ, جو کہ ہمارے کہوٹا کے اوپر. اسرائیل نے ایران پر ایک کے بعد ایک حملے شروع کر دیے ہیں جس کی آواز پاکستان تک سنائی دے رہی ہے. دوستو, پاکستان اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ بھائی اسرائیل اور بھارت دوست ہیں, اور جیسا اسرائیل کرتا ہے ویسا انڈیا بھی کرتا ہے. اور اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کر دیے تو اب بھارت بھی پاکستان پر حملے شروع کرے گا, کیونکہ بھارت نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کا آپریشن جو سندور ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, وہ ختم نہیں ہوا. اب دوستو, پاکستانی میڈیا ڈری ہوئی ہے کہیں انڈیا بھی پاکستان پر حملہ نہ کر دے اسرائیل کی طرح. اس لیے پاکستانی میڈیا سے لے کر پبلک اور سرکار بھی کافی ڈری ہوئی ہے کہ اسرائیل کی طرف بھارت بھی کہیں حملہ نہ کرے. تو دوستو, ویڈیو کے مادھیم سے دیکھیے پاکستانی میڈیا کیا کیا کہہ رہی ہے. چلو آئیے دیکھتے ہیں. پھر اسرائیل کے لیے ایران بن جائے گا فلسطین, شام, عراق, اردن, یعنی ایک ترن والا. اور پھر یہاں بات رکے گی نہیں, پھر اگلا مرحلہ ہوگا ایران سے اسلام پسندوں کا خاتمہ اور سو کالڈ مغربی جمہوریت لانا, اور ایران کو اس قابل کر دینا کہ وہ نہ کھڑا ہو سکے اور نہ بالکل لیٹا ہوا ہو. بس بالکل جس طرح عراق ہے, جس طرح شام ہے, جس طرح اردن ہے, جس طرح لیبیا ہے, اسی طرح کا ایران پھر ایک بنا کے اسرائیل کے سامنے رکھا جائے گا. تو دنیا کے مختلف حصوں میں
اس کے محاذ گرم ہو چکے ہیں. یورپ سے لے کر مشرقی وسطی تک تو میدان جنگ میں آگ لگ چکی ہے، اور مشرق بعید میں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان دنیا کے مختلف حصوں میں یہ جنگ کی آگ بھڑکا چکے ہیں، جو کہ عالمی جنگ ہی ہے کہ پوری دنیا کو اور خاص طور پر یورپ کو ایک بڑی عالمی جنگ میں پھنسا کر تباہ و برباد کر دیا جائے. اب یہ یہودی اتنے کھل کر طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان کو اب مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. جب تک امریکہ میں سانس باقی ہے یہ اس کو نچوڑتے رہیں گے جیسے ابھی نچوڑ رہے ہیں. لیکن ان کے اپنے عقائد کے مطابق بھی، ان کے اپنی اسٹریٹجی اور پلاننگ کے مطابق بھی، اب انہوں نے دنیا کا مرکز اسرائیل کو بنانا ہے، یورپ اور امریکہ کو قیادت نہیں دینی. ان کو استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن استعمال کر کے اب یہ اسی طرح تباہ کریں گے جیسے پہلی جنگ عظیم میں بھی انہوں نے یورپ کو تباہ کیا، دوسری جنگ عظیم میں بھی یورپ کو تباہ کیا، اور تیسری جنگ عظیم میں بھی یہ یورپ کو تباہ کریں گے اور پھیلیں گے یہ خود مسلمان دنیا میں، جس کو یہ ایک ایک کر کے کھنڈر بناتے جا رہے ہیں. 9/11 کے بعد انہوں نے یہی جنگ پہلے پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کی. CIA کی پوری پلاننگ تھی کہ 2015 تک ہم پاکستان کو نقشے سے ہی مٹا دیں گے اور اس کی جگہ مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک نکال لیں گے، جیسے انہوں نے 10 سال پہلے یوگوسلاویہ میں کیا تھا. اسی لیے افغانستان میں امریکنز کے آنے کا مقصد صرف ایک تھا، وہ پاکستان کو یوگوسلاویہ کی طرز پر ڈس انٹیگریٹ کرنا. وہ کوئی افغان طالبان کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کسی القاعدہ کے لیے نہیں آئے تھے. افغانستان میں آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت کو ڈس انٹیگریٹ کر کے گریٹر اسرائیل کے لیے راستہ صاف کیا جا سکے. دیٹ از دا ریئل اسٹوری. حقیقت یہ تھی. افغانستان میں امریکی موجودگی صرف پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے تھی. اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے پاک فوج پاکستان کو دی تھی. ہماری فوج یوگوسلاویہ کی طرح نہیں تھی جو اپنے ہی صوبوں کے خلاف اس طرح ظلم کرتی جیسے یوگوسلاوین آرمی نے کیا تھا. پاک فوج نے پاکستانی قوم کی، پاکستانی ریاست کی، ہماری اس پاک سرزمین کی حفاظت کی. وہ سارا پلان جو CIA نے بنایا تھا کہ 2015 تک یہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کر دیں گے، اللہ کا احسان ہوا کہ یہ پلان ان کا ناکام ہوا. پاکستان کی ریاست، یہ حقیقت ہے کہ ہم بہت خطرناک صورتحال میں آ گئے تھے. بڑے بڑے علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے تھے، سوات، ٹرائبل ایریاز. ہمارا کوئی شہر، کوئی جگہ، کوئی GHQ، کوئی ہسپتال، کوئی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر محفوظ نہیں تھا. ہمارے ایئر بیسز محفوظ نہیں تھے. 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہوئے اس جنگ میں جو ہمارے خلاف مسلط کی تھی CIA نے، اور سب کانٹریکٹ کر دیا تھا اس کو بھارتیوں کو، اور بھارتیوں نے مزید سب کانٹریکٹ کر دیا تھا جہنم کے کتوں کو. 4th جنریشن وار پاکستان میں کوئی 2010 اور 12 تک چلتی رہی، جب یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کو باقاعدہ صوبوں کی حد پہ تقسیم کر دیا جائے جس طرح یوگوسلاویہ کو کیا تھا. یہ نہ کر سکے. پھر یہ نیکسٹ لیول پر چلے گئے جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں. 5th جنریشن وار میں اس ملک کو کھنڈر بنا دیا جاتا ہے، فیلڈ اسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے، ڈس انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے. اندر اس میں کوئی چیز کھڑی نہیں رہتی، نہ حکومت، نہ ریاست کے ادارے، نہ